اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی کے ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ عالیہ حمزہ کو سپریم ہائی کورٹ نے بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے روکا تھا، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ کو ضمانت مل گئی، اور اس کے بعد عالیہ حمزہ کو آج رات رہا کر دیا گیا۔ یہ کیا ماجرا تھا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جب ضمانت ملتی ہے تو اسے کچھ جو مانگی جاتی ہے ضمانت کے لیے وہ دیے جاتے ہیں، مثلا طور پر مشکلیں جمع کرانے پڑتے ہیں، لیکن برسٹر سلمان اکرم راجہ کی بہت اچھی چال تھی جو کامیاب ہوئی۔ اس نے اس وقت تک جمع نہیں کرے جب تک لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف نہ لے گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تھی کہ عالیہ حمزہ کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر یہ نئے پاکستان میں ایک نیا کھلاواڑ آیا ہے جو آپ لوگوں نے بھی سننا ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شہری لاہور پنجاب کا، اسے کوئٹہ کی پولیس کیسے گرفتار کر سکتی ہے؟ مثال کے طور پر وہ کوئٹہ گئی نہیں، اس نے وہاں کیا جرم کیا؟ یہ پاکستانی نے ایک نیا دیکھا۔ سب سے پہلے ختیجہ شاہ کو گرفتار کیا گیا اور اسے منتقل کیا گیا کوئٹہ کی، وہاں ضمانت ملنے کے بعد ختیجہ شاہ کو رہا کر دی۔ اس کے بعد سنم جاوید کو گرفتار کر کے جب لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پنجاب سے کسی کیس میں نہ کوئی ایجنسی نہ کوئی اینٹی کرپشن دیگر ایجنسیاں بھی گرفتار نہیں کر سکتی، اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ جب اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا تو میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے وہاں اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جب کیس ڈسچارج ہوا تو وہاں جب سنم جاوید جاری تو وہاں FIA پولیس نے پھر گرفتار کر لیا۔ پولیس نے گرفتار کیا تو بلوچستان کی پولیس آ گئی۔ بلوچستان کی لگتا ہے پولیس پنجاب میں اسلام آباد میں ڈیرے لگائے کے بیٹھی ہوئی کہ کوئی ایسا ہے ہم گرفتار کر کے لے جائیں عمران۔ اس کے بعد گرفتار کیا تو سنم جاوید کو گرفتار کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا۔ یہی نکتہ تھا کہ عمران خان کو توشہ خانہ میں غیر قانونی اسے عدالت سے اجازت نہیں لی گئی، لیکن یہاں عمران خان کو ڈائریکٹ گرفتار کیا، اور فیصلہ آنے سے پہلے پولیس دروازے پر کھڑی تھی، اس نے معلوم تک فیصلہ کیا کہ اسی وقت عمران خان کو گرفتار کر کے لے گئے۔ لیکن عالیہ حمزہ کو بلوچستان پولیس حوالے کرنے سے لاہور ہائی کورٹ نے روکا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے 30 اگست تک کسی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے جب وقت پھر مسئلے جمع کرا دی، اور رات کو عالیہ حمزہ کی گرفتاری نہیں کیا گیا۔ دیکھیں یہ سلمان اکرم راجہ کی بہت بڑی آپ دیکھیں اب ایک آگے پہلے تھی ختیجہ شاہ کے بعد طیبہ راجہ کی گرفتاری ہوئی، اس کے بعد سنم جاوید ہوئی، اس کے بعد عالیہ حمزہ رہا ہوئی۔ اب رہتے ہیں لاہور کے 3 مین، سب سے بڑا ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر صفا چیمہ، اور اس کے بعد اعجاز چودھری اور مونو رشید صاحب، اور اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی رہتے ہیں۔ کیا ان کی رہائی، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا وکیل جاتا ہے تو ان کی رہائی ہو جاتی ہے۔ اب میں سال PTI کے وکیلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کارکنوں اور ورکروں کے لیے اور لیڈرشپ کے لیے جو اندر قید ہے اس کے لیے بڑے وکیل کیوں نہیں؟ کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بڑا وکیل جاتا ہے فوری طور پر ریلیف لے کے آ جاتا ہے، لیکن چھوٹے وکیلوں کو ریلیف اتنا نہیں ملتا۔ چھوٹے وکیل صرف کارکن کی حد تک گئے ہیں، لیکن اس لاہور ہائی کورٹ میں جب بھی سلمان اکرم راجہ جب بڑا وکیل جاتے ہیں تو ضمانت مل جاتی ہے۔ اس پر ہم الگ ٹاپک بنائیں گے کہ ایسا کیوں نہیں۔ عالیہ حمزہ کی رہائی کے بعد اب آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اب اگلا نمبر ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر صفا چیمہ کے لیے کوشش کریں انہیں جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ شاہ محمود قریشی کی رہائی کے امکان بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی بہت سے معاملات ہیں، ان کے بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ عالیہ حمزہ کو لاہور ہائی کورٹ نے جب بلوچستان پولیس حوالے سے روکنا تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ عالیہ حمزہ کو اب نہیں حوالے کیا جائے گا اور ضمانت مل جائے گی، کیونکہ بڑا وکیل سلمان اکرم راجہ نے یہ بہت بڑا ریلیف لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ سے لیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان کی ضمانتوں کے کیسوں کی درخواست کیوں نہیں گئی، اس پر بھی ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ عمران خان کو کی رہائی اور معاملات۔ دیکھیے جب بڑا وکیل جاتا ہے عدالت میں اس میں ریسپیکٹ ہوتی ہے، جج ان کی بات سنتے ہیں، وہ پوائنٹ بات کرتے ہیں، وہ کیس لڑتے ہیں۔ لیکن جب چھوٹا وکیل جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف کام ہوتے ہیں، اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں کہ بڑے وکیلوں کو کیس ہینڈل کرنے تاکہ جو بے گناہ رہنما ہے اور کارکن کو ضمانت مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں حالیہ تبدیلی کی وجہ سے بھی پاکستان کے حکمرانوں کو خوف ہے کہیں پاکستان کے نوجوان کھڑے نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نوجوان بے روزگار پاکستان میں سب سے زیادہ، دنیا میں سب سے زیادہ بے روزگار پاکستان میں
کیونکہ پاکستان نوجوان تعلیم یافتہ ہیں لیکن انہیں ملازمتیں نہیں مل رہی۔ پاکستان کے ایسے حالات ہیں جو آنے والے فیوچر میں بھی ڈیمیج کرے گا، لیکن نوجوانوں کو جیسے آپ جانتے ہیں تعلیمی نظام تو پاکستان کا پرائیویٹ زیادہ ہے اور سرکاری حالات تو آپ سب کے سامنے ہیں۔ سرکاری اسپتالوں کو اور اسپتال دیکھ لیں، سرکاری سکول دیکھ رہے ہیں، سرکاری دفترات دیکھ رہے ہیں، آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو کیا رسپانس ملتا ہے یہ سب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اب سسٹم کی چینجنگ کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھے عمران خان نے کہا تھا کہ اگر ایک یا موت میری ہوگی یا سسٹم کی موت ہوگی۔ سسٹم سے مراد ہے کہ چینج، نئے قانون بنانا، نئے قانون لاگو کرنا، مثال کے طور پر عدالتوں میں رسلی چینج کرنا۔ جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے چیلنج کیا ہے اس پر ہم الگ بات کریں گے، کیا اس پر ہوگا؟ الیکشن کمیشن نے کیوں نہیں دی توہین عدالتیں، کیوں نہیں عدالتیں کھولی؟ اس پر بھی ہم الگ ٹاپک بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے اگلے ویڈیو میں۔ لیکن آپ کو بتاتے ہیں کہ عالیہ حمزہ کی رہائی ایک جھوکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر جسمین راشد اور عمر صفا چیمہ کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دونوں بہت بزرگ ہیں اور بیمار ہیں جن کے انہیں بھی ریلیف۔ سلمان اکرم راجہ کو چاہیے کہ ان سب لوگوں کے لیے ایک یکساں درخواست دینا چاہیے، کسی اور مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکا جائے اور ان کی ضمانتوں کی درخواست دینا چاہیے اور جو ان کی بریت کی درخواست دینی چاہیے۔ لیکن یہ لوگوں کو کیا کریں گے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر جسمین راشد کینسر کی مریض ہیں، اسے پہلے ہسپتال منتقل کیا گیا، اس کے بعد انہیں شوکت خانہ ہسپتال منتقل کیا، ابھی نہیں پتہ کہ انہیں پھر ہسپتال لے گئے یا نہیں، ابھی شوکت خانہ میں، کیونکہ ڈاکٹر جسمین راشد کینسر کی مریض ہے۔ اور ساتھ ہی عمر صفا چیمہ نے کہا میرا کندھا بہت خراب ہے لیکن پنجاب حکومت مجھے اس کی سہولت نہیں دے رہی۔ پنجاب حکومت تو نہیں چاہتی کہ انہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں پر ظلم کے جائے۔ مریم نواز تم سے پہلے بھی آپ کے لیے مثال ہے، شیخ حسینہ واجد وہ ملک سے بھاگ گئی اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ 5 منٹ آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے کیا نہیں ہوگا۔ لیکن آپ لوگوں کو اختیار کے نشے نے اتنا دھند کر دے کہ آپ لوگوں پر ظلم اور ستم کریں اور ڈرامے بازی کریں۔ کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈرامہ بازی والوں سے بچنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ظالم اور دکھاوے میں کچھ اور دیکھنے میں کچھ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں پاکستانی قوم سے کہ آپ کا حق ہے، آئینی اپنے حق احتجاج کرنا آپ کا حق ہے اور آپ احتجاج کریں، کیونکہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو مشکلات ہے وہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ آپ لوگ ہی متاثر ہوئے ہیں، ہم بھی متاثر ہوتے ہیں جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم جب تک روڈوں پر اپنا حق نہیں مانگیں گے، پرامن احتجاج نہیں کریں گے تو اس پر ہمارا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا کریں، ہم بزدل قوم اور خوف کی وجہ سے نہیں نکل پاتے، اس لیے ہم حکمران مزید ٹیکس بجلی کے بلوں پر مزید ٹیکس لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی عیش و عشرت پر نہیں کرتے۔ اب باتیں ہیں کہ شازیہ مریم نے جو عمران خان کے خلاف بیان دیا، یہ وہ بیان ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان غریب لوگ بھوک سے مریں اور انہیں فریزر چاہیے۔ جب یہ جیل میں تھے زرداری صاحب کو جیل میں منتقل کر ان کے ساتھ جو سہولتیں تھیں وہ جانتے ہیں۔ آپ آتے ہیں عوام کے یہ درد رکھنے والی پیپل پارٹی ایک منافق پارٹی اور دنیا میں وید یہ پارٹی ہوگی، منافق ہوگی۔ دیکھیے زرداری صاحب اگر اتنے عوام کے ہمدرد ہوتے تو سب سے پہلے بجٹ کام کرتا صدارتی، لیکن صدارتی بجٹ کام کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ میرا بجٹ بڑھا دو، 3 کروڑ کا 44 کروڑ پر لے گئے۔ کیا عوام کا درد دل رکھنے والا ہے؟ جب بھی کوئی موقع آتا ہے تو کہتا ہے میرا بجٹ بڑھا دو۔ پیپل پارٹی پیسوں کے سوا بات نہیں کرتی اور انہیں عوام کا درد دل ہے۔ ان کا جو نیا لیڈر تھا کہتا تھا کہ ہم بھوک روٹی کپڑا مکان دیں گے، اصل اس کا مطلب یہ تھا ہم آپ سے روٹی کپڑا مکان بھی چھین لیں گے۔ سندھ کے جو حالات ہیں، سندھ کے جو اسپتال، سندھ کے جو کچے کے ڈاکوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ باتیں کرتے ہیں کہ غریب عوام بجلی سے مر رہی لیکن تمہاری عیش و عشرت نہیں مر رہی۔ میں آپ لوگوں کو جوک سناتا ہوں، جوک سننے کے لیے آپ مسکرانا نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم تنخواہیں نہیں لیں، جو پاکستان جو امارات لے رہے ہیں، جو زرداری صاحب کے گارڈن کا رکھوالے کا اس کی 3 کروڑ روپیہ سال کا بجٹ، 3 کروڑ روپیہ اس کے بجٹ کرے گا اور اس کے ساتھ ان کی گاڑیوں کی جو حفاظت کرے گا اس کے لیے اتنے پیسے رکھے گئے اور ان کی عیش و عشرت کے لیے رکھے گئے۔ یوسف رضا گیلانی اپنے خاندان کے سمیت بال ملک گھوم رہا ہے اور پوری بچے اس کے اسمبلی میں، کیونکہ پیپل پارٹی 2 نمبری ہے اور نون لیگ والے سے ہاتھوں بلیک میل ہے۔ نون لیگ چاہتی کہ ہمارا اقتدار ہے، لیکن پیپل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے جو پاکستان میں وید منافق پارٹی اگر دیکھی جائے نا،
نون لیگ بھی منافق نہیں کہ جتنی منافقین پارٹی پیپل پارٹی ہے، کیونکہ یہ اپنے مفاد دیکھتی ہیں، عوام کا کوئی نہیں پتہ۔ زرداری صاحب صرف پاکستان میں لوٹ، آپ کچے کے ڈاکوں کو ختم نہیں کر سکے، سب کچھ کر نہیں سکے، لیکن آپ لوٹنے پاکستان، یہ باتیں صرف قومی اسمبلی تقریر میں پاکستانی قوم اب سب کچھ جان چکی، آپ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی۔ لیکن پاکستان کو لوٹنا ہو تو زرداری صاحب صحت مند ہو جاتے ہیں، اگر زرداری صاحب حکومت میں نہ ہو تو بیمار ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں۔ آپ ٹی وی شہباز شریف بیمار تھا، احسان اقبال بیمار تھا، رانا ثناءاللہ بیمار تھا، حمزہ شہباز شریف بیمار تھا، زرداری بیمار تھا، اور دوسرا اور سندھ کا ڈاکو شرجیل میمن بیمار تھا، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عاصم بیمار تھا، جو بھی ان کے لیڈر تھے سب بیمار تھے۔ اب ان کو شفا مل گئی، کیونکہ ان کا دوائی اقدار کا نشہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ تو چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔